اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی اہم لیجسلیشن پہ وہ لیجسلیشن پہلے کابینہ سے پاس ہو، پہلے پرنٹ ہو جائے، پہلے فلور پہ آ جائے ووٹ ہونے کے لیے، اور اس کے بعد مجھے ایک کاپی دیا جائے کہ یہ ذرا پڑھے اور ووٹ ڈالے، ناٹ لیٹ alone ممبرز آف مائی پولیٹیکل پارٹی، تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس حکومت کا شامل نہیں ہونا، بس ساتھ دینا ہے۔ حکومت کی بات کی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ وفاقی حکومت سے ناراض ہیں۔ وفاقی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، جو آپ کی مشاورت ہوئی تھی، اس میں بھی آج کل دوسروں کا لگتا ہے کہ آپ وفاقی حکومت آپ کے ساتھ مشاورت نہیں کر رہی، معاہدے پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی خاصات ہے کہ اس وقت جو مجموعی طور پہ آپ CEC کا اجلاس بھی بلانے جا رہے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم CEC اجلاس میں بلائیں گے اور کچھ فیصلے کریں گے، اس کا کیا حل؟ ویسے تو ناراضگی کا تو سوال ہی نہیں ہے، اور ناراض ہونے پہ تو سیاست بھی نہیں کیا جاتا۔ سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے ہمارا اگریمنٹ کی بات کی، بالکل جیسے دنیا بھر میں کسی بھی پارلیمانی نظام میں کوئی بھی اگر اقلیت حکومت ہو اور ان کا اگریمنٹ ہے، ان کا کانفیڈنس سپلائی کا سیاسی پارٹنر کے ساتھ، تو اس اگریمنٹ پہ عمل درآمد ہوتا۔ ہم مورل سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے حکومت کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں، ہم ان گڈ فیتھ ہر ووٹ پہ نیگوشیٹ نہیں کرتے ہیں، مگر ضرور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ہمارا طے شدہ اگریمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، جو ہمارا انڈرسٹینڈنگز ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، جو اہم لیجسلیشن ہے اس پہ پوری طریقے سے مشاورت کیا جائے گا۔ آپ کو بھی یہ you'd also feel disrespected اگر کسی اہم لیجسلیشن پہ وہ لیجسلیشن پہلے کابینہ سے پاس ہو، پہلے پرنٹ ہو جائے، پہلے فلور پہ آ جائے ووٹ ہونے کے لیے، اور اس کے بعد مجھے ایک کاپی دیا جائے کہ یہ ذرا پڑھے اور ووٹ ڈالے، ناٹ لیٹ alone ممبرز آف مائی پولیٹیکل پارٹی، تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس حکومت کا شامل نہیں ہونا، بس ساتھ دینا ہے، اس بنیاد پہ کہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہے اور یہ حکومت مہنگائی میں کمی لے کر آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات ویسے ایسے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑا آسانی سے قائم کیا جا سکتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ معاشی انداز پہ حکومت نے اس بات میں ایٹ لیسٹ وہ کلیم کر رہے ہیں کامیابی کہ وہ مہنگائی کو کم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم پیپلز پارٹی نے اسی بنیاد پہ بھی آگے جا کے فیصلے کرنے ہیں، مگر ایز چیئرمین آف دا پاکستان پیپلز پارٹی اب کافی دیر ہو چکا ہے، ہمارا CEC نہیں ہوا ہے۔ عام طور پہ دسمبر میں ہمارا CEC ہوتا ہے، تو اٹس مائی ریسپانسبلٹی ٹو برنگ دا گراؤنڈ ریالٹیز، دا فیکٹس بفور مائی پارٹی، اور جو بھی فیصلہ پارٹی کرے گا میں تو پھر پورا پارٹی اس سے باؤنڈ ہے، اور ہمیشہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا وہ ہمیشہ ملک اور قوم کے مفاد کے فیصلے کیے ہیں، تو یہ ہمارا ایک پارٹی کا پروسیجر ہے، اس پارٹی کے پروسیجر کے مطابق میں تو چلوں گا۔ ہم سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے، ڈیموں کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، ابھی پھر 6 کینالز بنانے کی بات ہو رہی ہے دریائے سندھ پہ، انڈس ریور پہ۔ ظاہر ہے کہ اس کو سندھ پولیٹیکلی بھی اپوز کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ نے خود ڈیموں کے خلاف دھرنے دیے گمو شہید پہ۔ اس وقت سندھ میں ایک بڑی اپوزیشن ہے اس مسئلے پہ، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ ایک حد تک ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے اس سے۔ تو یہ جو دریائے سندھ پہ 6 کینالز بنانے کا ایشو ہے، اس پہ آپ نے وفاق سے کوئی بات کی، آپ کا اپنا موقف کیا ہے اس پر؟ آئی تھنک یہ تو ایک اور ایگزامپل ہے جہاں ہمارا جو مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے۔ ہم نے اس اگریمنٹ میں طے کیا کہ جو چاروں صوبوں کا PSDP ہے وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گے، اور یہ جو منصوبہ ہے اس کا اپروول تب ہوا تھا
جب میں مصروف تھا 26th امینڈمنٹ کا جدوجہد کر رہا تھا، پیٹھ پیچھے اس کو اپروول دیا گیا، وہ بھی میرے پارٹی کے ممبران کے ساتھ آن دا ریکارڈ اعتراضات کے باوجود۔ نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس منصوبے کے لیے کنسنسس موجود نہیں ہے، جس طریقے سے حکومت آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو اس پہ کنسنسس ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس مختلف طریقے ہیں جس سے ہم اپنے بنجر علاقے کو زراعت کے لیے یا پینے کے پانی کے لیے پانی پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سے منصوبے تھر کے ریگستان میں لے کر آئے ہیں، RO پلانٹ سے لے کے سیلائن اریگیشن تک، جس پہ ملک کا کنسنسس بھی بن سکتے ہیں اور ہم پاکستان کے عوام کو کا پانی کا حق پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جو طریقہ حکومت اپنا رہا ہے اس پہ تو وہ کنسنسس نہیں ہے۔ جمیل صاحب، آپ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کرانے کے لیے متحرک نظر آئے، کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کا جو عدالتی اصلاحات کا مشن ہے وہ مکمل ہو گیا؟ نہیں، اصلاحات ریفارم از آلویز این آن گوئنگ پروسیس، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک 26th امینڈمنٹ ہے وہ تو ہمارا آغاز ہے، ہم نے یہ آغاز وفاق کی سطح سے کیا ہے، مگر یہ جدوجہد نامکمل ہوگا جب تک ہم لوور جوڈیشری میں، پروونشل جوڈیشری میں وہ اصلاحات نہ لے کر آئے۔ اور میں نے تو چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ وہ رابطہ کرے چیف جسٹس سے، چیف جسٹس پاکستان سے، سینئر پیونی جج سے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ سے، چیف جسٹس سندھ سے، اور ان سے انگیج کرے کہ ہمیں ان پٹ دے، ہمیں گائیڈنس دے۔ ہم لوور جوڈیشری میں بھی ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا سب سے زیادہ جو انٹریکشن ہے وہ لوور جوڈیشری کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو ہم ریفارمز وہاں لے کر آتے ہیں وہ عوام کو زیادہ محسوس ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ریفارمز جوڈیشل انپٹ کے ساتھ، لیگل انپٹ کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ اس پہ کام کیا جائے۔ اچھا، جوڈیشری پہ میں ایک سوال کر لوں، جوڈیشری پہ یہ بات کر رہے ہیں، ایک تو سندھ کے تمام ججوں کو ایک جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے سارے ججوں کو آئینی بینچ کا رکن بنایا گیا۔ ایک تو یہ ایشو ہے، اور دوسرا سندھ کے ساتھ ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ سندھ کے رورل ایریاز سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نمائندگی ہی نہیں ہے۔ ماضی میں بہت زیادتیاں ہوئیں، سندھ کے چیف جسٹس کو نہیں لیا گیا، سینیارٹی کی بات ہو رہی ہے، سندھ کے کئی ججز کو سینیارٹی سے پیچھے کیا گیا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہماری سندھ کی نمائندگی نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ بالکل نہیں۔ آپ کی دونوں سوال بہت امپورٹنٹ سوال ہے، جائز سوال ہے۔ جہاں تک the first question is concerned، وفاق کے سطح پہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ کو تشکیل دیا جا رہا تھا تو چیف جسٹس، اس وقت چیف جسٹس کا ویکنسی تھا، تو چیف جسٹس کا بھی عہدہ چنا گیا آفٹر دا 26th امینڈمنٹ، اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہیں وہ بھی چنا گیا۔ دونوں بڑے قابل، بڑے آنریبل جج صاحبان ہیں، اور میرے خیال میں وہاں ایک جو کاؤنٹر سجیسشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو تمام سٹنگ جسٹسز ہیں ان کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بنا دے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ وہی ہو جو سابق سپریم کورٹ ہوتا تھا۔ مگر اکثریت نے یہ فیصلہ لیا کہ دونوں چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہو، ان عہدے کو نان کانٹروورشل ہونا چاہیے۔ وہاں سے جوڈیشری کا جو یہ کچھ ججز کا عادت پڑا ہے کہ وہ بینچ سے سیاست کریں، they don't speak through their orders, they give political statements. They don't rule in line with the Constitution. They bend the Constitution for their political purposes, to grant themselves executive powers. وہ کرائیٹیریا کو، وہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی وجہ سے ہم نے یہ 26th امینڈمنٹ پاس کیا، یہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی ہوگا، اور جسٹس امین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو فیصلے جو وفاق کا سلسلہ ہے وہی سندھ کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں دو نظام چلے، اور خاص طور پہ بار بار صوبہ سندھ کے ساتھ ایک خاص یہ ڈفرینس جو نظر آتا ہے، یہ
ये मुनासिब नहीं होगा। तो उम्मीद है कि वही होगा, एक और मीटिंग भी होना चाह रहा है, और जिस अंदाज से फैसले वफाक ने अपने लिए वैसे अंदाज से वो फैसले सिंध के लिए लेते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, बिल्कुल चार्टर डेमोक्रेसी का की कंपोनेंट यही था कि हमें इंसाफ की इदारा का, सबसे बड़ा इंसाफ की इदारा का, आइन की तर्जमा करने वाला, वफाक के डिस्प्यूट्स को सेटल करने वाला इदारा में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। और आपका सवाल उस अंदाज में जायज़ सवाल है, जायज़ तनकीद है। जहाँ तक मेरा इल्म है कि जब ये फैसला किया जा रहा था तो उस वक्त उन इलाके से कोई ताल्लुक़ रखने वाले जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैं कौन सा बराबरी लेकर आऊँ जब तक वो बराबरी सुप्रीम कोर्ट में हो ही ना। अब शायद इससे पहले जब जजेस खुद ये फैसले अपने लिए ले रहे थे तो उनको कोई ऐसा काबिल ऑनरेबल जज नहीं मिला जो उन्होंने समझा कि इस क्राइटेरिया पे उतर आए। अब अगर मैं खुद मौजूद होता जुडिशल कमीशन पे, मैं आपका पहला सवाल जो आपने पूछा, जहाँ तक ये फ़र्क सिंध की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और वफाक की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैं तो वो खुद उठाता। जो आपका दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं तरीके से उसको भी एड्रेस करता, मगर मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे। तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मगर मैं ज़रूर अपने अब एक नुमाइंदा को अपना इनपुट, अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे। और उम्मीद है कि जो फैसले किए जाते हैं वो मुल्क के मफाद में होंगे, वो जुडिशरी के मफाद में होंगे। ये ट्रांजिशन को हमें इट्स गोना बी, इट वाज एनीवे ऑलवेज गोना बी अ डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन। हम इस ट्रांजिशन को मुकम्मल करें, सब मिल के मुकम्मल करें, और ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद की बातें हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, बाकी आखिरी सवाल। इस 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं। इतना जो तवील सफ़र तय किया है, इस मौके पे, इस अहम दिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला। इस बार हम थोड़ा सा अपना जो फाउंडेशन डे है दूसरा अंदाज से मना रहे हैं। माजी में हमने डिफरेंट सूबे में जाके, हर सूबा में जाके जलसा किया। अब इस दफ़ा हम हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला, हर ज़िला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर को अपनी जश्न मनाएंगी। अपना यौम तासीस के लिहाज से हमारा चार्टर डेमोक्रेसी को 26th अमेंडमेंट में यकीन दहानी, उसको अमल दरामद उस पर करने का, उसका भी हम जश्न मनाएंगे। और वो एक वक्त हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मनाएंगे और मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम डिस्ट्रिक्ट से मुखातिब होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।